السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی جن جن شخصیات نے خود کو اپنی مرضی، اپنے بہادری سے، اپنے محنت سے منوایا یا لیڈر ثابت کیا، ان کو پاکستانیوں نے کبھی نہیں اپنایا۔ جی ہاں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ہم پہلا مسلم سائنسدان جن کو نوبل پرائز دیا گیا فزکس میں۔ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا بعد میں وہ حیران کن تھا، کیونکہ ان کو خلاف کمپینز چلائے گئے اور ان کو حتیٰ کہ نان مسلم قرار دیا گیا، جو اس کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں آئے۔ نوبل پرائز ملنے کے بعد جو دوسرا نوبل پرائز رکھتے وہ ملالہ یوسفزئی۔ آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف جو کمپینز چلائے گئے، ان کو بھی نان مسلم اور مسلم غیر مسلموں کے ایجنٹ تک کہا گیا، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا آج بھی پاکستانی ان کو بھی نہیں اپناتے اور ان کے خلاف بھی شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تیسرا نوبل پرائز کے لیے جو نامنیٹ ہوئے ہیں ڈاکٹر مہران بلوچ۔ جو شخص اس ملک میں خود کو منواتا ہے یا اپنی بہادری، اپنی محنت، اپنی قابلیت پہ آتا ہے، ان کو جیل ہی جانا پڑتا ہے یا ان کو ملک سے در بدر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ملالہ یوسفزئی آپ کو پتہ ہے اب ملک میں نہیں رہ سکتی کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ ایک 12 سالہ بچی جو نوبل پرائز لے کے آتی ہے اپنے ملک کے لیے، لیکن اس کو ملک اب نہیں اپناتا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر مہران بلوچ جیل میں ہے تو یہ ان کے ساتھ ہونا ہی تھا، کیونکہ جو شخصیات اپنے محنت سے آتے ہیں ان کو پاکستانی کبھی نہیں اپناتے، اور ڈاکٹر مہران کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ جو اتنے بڑے انعام کے لیے نامنیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد تو ان کو جیل ہونا ہی تھا۔ تو آج جو جب سے وہ نامنیٹ ہوئے ہیں نوبل پرائز کے لیے، اس کے بعد ان کے خلاف جو کمپین چلائے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ خاص کر اور پرنٹ میڈیا پہ ہر جگہ مطلب یہ کہ ان کی کردار کشی کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایجنٹ ہے۔ اس ملک میں جو جن شخصیات نے اپنے محنت سے اپنے آپ کو منوایا، ان کے خلاف ہمیشہ ایسا ہی رویہ رکھا گیا ہمارے معاشرے میں آپ کو کبھی بھی وہ باتیں نہیں بتایا جائے گی کہ جن کی محنت نہیں بتایا جائے گا، جن جن لوگوں کی انہوں نے محنت کر کے آگے ہیں۔ یہاں پہ آرٹیفیشل لوگ، مصنوعی لوگ تیار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام کی فیلڈ میں ہو یا سائنس کی فیلڈ میں۔ سائنس تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ویسے بھی غرق ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی ہر چیز میں ہم نے آرٹیفیشل لوگ بنائے، مصنوعی لوگ بنائے، اور وہی مصنوعی لوگوں کو لے کے ہم آگے آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سیاستدان ہوں۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہنے کا یہ تھا کہ جب پاکستان میں جن جن شخصیات نے خود کو منوایا اپنے محنت سے، ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ یہی رو روا رکھا گیا ہے جو ڈاکٹر مہران کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس ٹائم۔